جو غسل کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو کلی کیے بغیر ذکر الہی کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا مکروہ نہیں ہے کہ اس میں انسان گناہگار ہو، بہتر ہے کہ کلی کر لی جائے۔ چنانچہ جب آپ باتھ روم میں داخل ہوں تو پہلے کلی کر لیں باہر ہی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے الٹا قدم رکھیے۔ داخل ہو جانے کے بعد آپ کو بتایا کہ اس کے بعد کوئی کلام نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کا تعلق کلمہ پاک پڑھنے سے ہے، پہلا کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں۔ یہ بالکل جہالت بھرا خیال ہے۔ باتھ روم میں جانے کے بعد اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تب بھی ذکر الہی ممنوع ہے، کیونکہ وہ مقام مناسب نہیں ہے، اور کپڑے اتارے ہوئے ہوں تو دو قباحتیں ہو گئیں، ایک تو مقام غیر مناسب ہے ذکر الہی کے لیے، اور دوسرا ستر کھلے ہونے کی حالت میں کلام بلا ضرورت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو واش روم میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ کپڑے اتارنے کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ احتیاط کریں کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پیٹھ ہو، یہی مستحب افضل ہے۔ پیٹھ کرنا، رخ کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے رخ کھڑے ہوں کہ نہ آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی جانب ہو نہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہو۔ ادب اور احترام اسی میں ہے۔ اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غسل کر رہا ہوں، یا نماز کے قابل ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا جنابت کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ بس دل میں آپ یہ نیت کریں گے تو یہ نیت ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اب آپ کا نہانا عبادت میں باقاعدہ شمار ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بغیر طہارت حاصل کرنے کی نیت کے غسل کر لے گا، طہارت تو پھر بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم نیت کریں نہ کریں وہ ہماری نجاست کو بہا کر لے جائے گا، چاہے حقیقیہ نجاست ہو چاہے حکمیہ نجاست ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی بغیر نیت کے غسل کرے گا، غسل پھر بھی ہو جائے گا، جنابت پھر بھی دور ہو جائے گی، لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ تو حصول ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں گے۔ اس کے بعد اگر جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو اس کو دور کریں اور استنجا کی جگہوں کو دھوئیں۔ اس کے بعد نماز کی طرح کا مکمل وضو کر لیں، اور اس وضو کرنے کے اندر غسل کے پہلے دو فرائض بھی پورے ہو جائیں گے، ایک کلی کرنا اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانا۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کلی کرنے میں غرغرہ بھی ہوگا، اور ناک میں پانی جب آپ چڑھائیں گے تو خالی یوں ٹچ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو نرم ہڈی جہاں تک ہوتی ہے، یعنی سخت ہڈی ناک کی شروع ہوتی ہے، وہاں تک پانی کو سونگھ کر اوپر تھوڑا سا چڑھانا، یہ سنت کریمہ ہے، بلکہ یہ غسل کے اندر فرض ہے، وضو کے اندر سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ تو پہلے نیت کرنا، پھر دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، پھر استنجے کی جگہوں کو دھو لیں، پھر نجاست کو بدن سے دور کریں، اس کے بعد نماز کا سا وضو کر لیں۔ اس کے بعد پورے بدن پر ایک بار تیل کی طرح پانی کو مل لیں، پھر سیدھی جانب 3 بار پانی بہائیں، پھر الٹی جانب 3 بار پانی بہائیں۔ اس کے بعد اپنے سر اور بقیہ دھڑ پر 3 بار پانی بہائیں تو آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ اور پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملتے جانا، یہ بھی سنت کریمہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سنت کے مطابق غسل۔ اگر کوئی اس کا لحاظ نہ کرے، مثال کے طور پہ شاور کھولا اور بس ڈال رہے ہیں پانی، پورا بدن اچھی طرح پانی بہا لیا، غسل اب بھی ہو جائے گا، لیکن اس ترتیب سے اگر غسل کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ طریقہ الہام فرمایا، طریقہ سکھایا، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر اس ترتیب کو ملحوظ رکھ سکیں تو بہت ہی بہتر ہے کہ اسی ترتیب سے آپ غسل فرمائیں۔ ہے کہ غسل کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ ہم اس غسل کی بات کر رہے ہیں جس کو فرض یا واجب کہا جاتا ہے، جو حالت جنابت کے بعد ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل کیا جائے۔ لہٰذا ایک غسل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ جمعے کے لیے کرتے ہیں، ہم عیدین کے لیے کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ کرتے ہیں، گرمی لگ رہی ہے تو غسل کر لیا، اس میں کوئی احتیاط کی حاجت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جب انسان غسل جنابت کرتا ہے، ایک ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے، بہنیں حیض یا نفاس سے فراغت کے بعد غسل کرتی ہیں، تو اسی احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔
تو آپ کو پھر میں ایک دفعہ تھوڑا سا پچھلا ریپیٹ کر کے پھر ہم اس کو آج انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں. ایک کلی کرنا لیکن غرغرہ سمیت، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے حصہ بدن پر سے کم از کم ایک بار پانی کا بہانا. اگر کوئی سمندر میں نہا رہا ہے تو یا نہر میں، تو فقہا نے فرمایا اگر وہ ناک بند کر کے اندر ڈبکی لگاتا ہے اور 2-3 ڈبکی لگا لے یا 3 جگہ 3 دفعہ حرکت کر لے تو تمام سنتیں ادا ہو سکتی ہیں. تو یعنی 3 دفعہ جو پانی بہانے کی سنت ہے وہ پانی میں جانے یا اپنی جگہ بدلنے، پانی میں جگہ بدلنے سے وہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن جب آپ واش روم میں نہا رہے ہیں، باتھ روم میں نہاتے ہیں، تو اس میں پھر ذرا تھوڑا احتیاط کے ساتھ ہمیں غسل کرنا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ پانی براہ راست پہنچ جائے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، احتیاط کرنی ہوتی ہے. چنانچہ اس کے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے دھونا، ایک ہوتا ہے مسح کرنا. دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو آپ دھونا چاہتے ہیں اس پر سے پانی بہہ جائے، جس کی کم سے کم مقدار فقہا نے اندازہ کر کے 2 بوند بیان فرمائی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ پانی یوں گرائیں، یہ 2 بوند تو کم از کم ہو گئی، یوں بہہ جائے تو یہ دھونا کہلاتا ہے. اور آپ یہ پانی لے کر گرا دیں اور سوکھا ہاتھ پھیر، یعنی تری والا ہاتھ سوکھی جگہ پر پھیر لیں، اسے مسح کرنا کہتے ہیں. تو غسل میں چونکہ پورا بدن دھونا فرض ہے، لہٰذا اس میں 2 احتیاطیں کرنی ہوں گی. نمبر 1 کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، نمبر 2 کسی جگہ کا صرف مسح نہ ہو جائے، پانی بہانا ضروری ہے. لہٰذا جو جگہیں سوکھی رہ جاتی ہیں اس کی میں تفصیل تھوڑی سی پہلے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ نے جو پان چھالیاں کھانے کے عادی ہیں بہت زیادہ، تو بعض اوقات وہ داڑھوں کے اندر چھالیاں جم جاتی ہے. اب اگر آپ نے اس کو چھالیے کو نہیں ہٹایا اور ویسی آپ نے کلی کر لی تو یقیناً چھالیے کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، چاہے وہ بال برابر جگہ ہی کیوں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ہم نے آپ کو فرمان علی شان عرض کیا ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، یعنی ذرے ذرے میں جنابت صلاحیت کیے ہوئے ہے، تو اس لیے چھالیے کے نیچے کوئی چیز ہے تو وہاں یعنی چھالیہ اگر لگی ہے تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، اس کو ہٹانا ہوگا. ایسی ہڈی چبائی تھی، ہڈی دانتوں میں جم گئی، بوٹی وغیرہ چبائی تھی، زیادہ مقدار میں دانتوں میں ہے، اسی طرح کو ٹافی وغیرہ چبائی تھی وہ دانتوں میں جمی ہوئی ہے، تو بہرحال اس کو ہٹانا پڑے گا. ہاں جس کو ہٹانے میں شدید حرج ہو، تکلیف ہو، وہ معاف ہوتا ہے، جیسے تار سے دانت باندھا ہو، یا جو زیادہ پان کھاتے ہیں ان کے دانتوں پہ ایک تہ جم جاتی ہے چونے کتھے کی، اسے بار بار کھرچنے کی حاجت نہیں، وہ کھرچا بھی نہیں جائے گا، اس کو چھوڑ دیں. باقی یہ کہ اس طرح نکلی دانت لگایا ہو اس کو نہیں نکال سکتے ہیں، نکل جائے آرام سے تو پھر بہت بہتر ہے کہ اس کو نکال کے آپ غسل کریں. اگر فکس کروا لیا ہے تو اس کو پھر دوسرا جیسے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے اسے آپ کو ہٹانا ہوگا. یہ چنانچہ اگر جیسے ناک میں کوئی چیز جمی ہوئی ہے تو چھوٹی انگلی سے پہلے سیدھے ہاتھ سے پانی چڑھا لیں، پھر چھوٹی انگلی سے ذرا ناک کے اندر چیک کر لیں کہ کوئی چیز جمی ہوئی نہ ہو. اگر اس طرح جمی ہوئی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا، اس لیے اسے بھی صاف کریں. پھر اس کے بعد اگر بہنوں نے جیسے یہ نیل پالش وغیرہ لگائی ہوتی ہے اس کو ہٹانا فرض ہے ان کے اوپر، اس کو ہٹا کر پھر غسل ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہوگا. یوں ہی میک اپ کی کوئی موٹی تہ ہے جو پانی کو کھال تک نہیں پہنچنے دے گی تو اس تہ کو بھی ہٹا. سمجھا رہے تھے کہ ایک چند ایسی احتیاطیں کہ پانی وہاں بعض اوقات جسم تک پہنچتا ہی نہیں ہے، رکاوٹ چیز بن جاتی ہے. اس میں پھر بہنوں کی ناک کی نتھ آپ کو بتائی تھی، کان کے اندر اگر ٹاپس ٹائٹ قسم کے پہنے ہوئے ہیں کہ پانی نیچے نہیں پہنچے گا یہ بھی اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ ایسے کڑے سختی کے ساتھ کہ ان کے نیچے ہلائے بغیر پانی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، ٹائٹ انگوٹھیاں ہیں، دھاگا کوئی منت کا ہوتا ہے یا بالفرض یہ کوئی بیماری وغیرہ کے دم وغیرہ کے دھاگے باندھ لیتے ہیں ٹائٹ قسم کے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا. اس لیے غسل کرنے سے پہلے اپنے پورے بدن پہ چیک کریں، اس قسم کی تمام چیزوں کو ہٹانا لازم ہے. بہنوں کے لیے آسانی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالوں کی مینڈیوں کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ظاہر پر پانی بہا لو اور جہاں پہ یہ سر کے ساتھ لگی ہوں گی تو وہاں پانی بہا کر جڑ تک پانی پہنچاؤ. تو گویا کہ بہنوں کے لیے مینڈیاں کھولنا چونکہ بہت زیادہ حرج و تکلیف کا باعث ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرمایا اور مینڈیوں پر سے پانی خالی بہا لیا جائے. کسی نے مجھ سے میسج پہ پوچھا کہ اگر آدھے سر میں مینڈیاں ہیں آدھے نہیں ہیں، یعنی کہیں کہیں ہیں کہیں کہیں نہیں ہیں،
تو کیا پھر بھی پورے کھولنے پڑیں گی یا پورے سر کی بالوں کی مینڈیاں بنی ہو تب یہ رعایت ملے گی؟ تو یہ سب میں نہیں، بس آپ نے اگر آدھے سر میں بھی کی ہوئی ہیں، بہت اتنی ہیں کہ آپ کو کھولنے میں حرج محسوس ہوگا، تکلیف ہوگی، پھر دوبارہ بنانے میں حرج ہوگا، تو اس کے اوپر پانی بہایا جا سکتا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو ان چیزوں میں تھوڑی سی احتیاط اس لیے کرنی ہوگی کہ پانی بعض اوقات پہنچ نہیں پاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جن چیزوں کو ہٹانے میں حرج ہے وہ شریعت نے معاف رکھے ہیں۔ اس میں ایک تو آپ کو مثال یہ مینڈیوں والی دی، دوسرا جیسے یہ رنگ چونا وغیرہ یا پینٹ کرنے والے ہیں لوگ، ان کے تھوڑے بہت دھبے کوئی لگے رہ گئے اور انہوں نے اسی طرح غسل کر لیا، حتی الامکان چھڑائیں، لیکن اگر کوئی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو یہ مکینک حضرات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات بہت زیادہ جو ہے یہ ان کے ہاتھ پہ وہ کالک سی لگ جاتی ہے، تو اور اتنی رگوں اس میں یعنی لکیروں کے اندر گھس جاتی ہے کہ وہ ہٹ نہیں سکتی ہے، یہ بھی معاف ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تندور پہ روٹیاں بناتا ہے اور بہت زیادہ آٹا استعمال ہوتا ہے اور اس کے یہ جو انگوٹھوں کے ادھر یہ جو کنارے ان کے اندر اگر وہ آٹا گھس گیا ہے، حتی الامکان اس نے دھویا، صفائی بھی کی، لیکن غسل کرنے کے بعد اگر نماز بھی پڑھ لی مثال کے طور پہ، دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے تھوڑا بہت معاف ہوگا۔ اسی طرح جسم پہ جو میل ہوتا ہے، یہ میل بالکل معاف ہے، یہ پانی کو جسم تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ تصور نہیں کیا گیا ہے، یہ بھی معاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مثال کے طور پہ سر پہ تیل لگایا ہوا ہے یا بدن پہ ویسلین وغیرہ کوئی ایسی چکنی چیز جو پانی کو فوراً جذب تو نہیں کرتی ہے لیکن اس کی تہ نہ ہو، مثلا آپ نے ویسلین لگائی اس طرح یا کوئی کریم لگائی، اچھی طرح مل دی، اب اس کا جسم نہیں ہے، صرف چکنائی ہے، اس پہ پانی بہائیں گے غسل ہو جائے گا۔ ایک مختصر سا عرض کر رہے تھے کہ چند مقامات ایسے ہیں کہ جن میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اب میں وہ چند مزید عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک تو جس کے بڑے بڑے بال ہوں، اگر اور وہ بھی تیل سے محروم بال، جنہوں نے سالہ سال کبھی تیل کا ذائقہ نہ چکھا ہو، ایسے سوکھے ہوئے بال جو ہیں فوری طور پہ پانی کو جذب نہیں کرتے ہیں جب تک بہت زیادہ پانی نہ بہایا جائے کھال تک، اور یہ خصوصاً اگر کانوں کے اوپر بال آئے ہوئے ہیں تو کانوں تک وہ پانی پہنچے گا نہیں۔ اگر صرف بالوں سے رس کر تری پہنچی، صحیح بہا نہیں، تو آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ خالی تری کا پہنچنا تو مسح کرنا کہلاتا ہے، یہ دھونا نہیں کہلائے گا۔ اس لیے خصوصاً اگر آپ بالٹی سے نہا رہے ہیں، کیونکہ شاور سے نہائیں گے تو پریشر ہوتا ہے پانی کا اور تھوڑا بال ملیں گے تو نیچے تک پہنچ جائے گا، لیکن بالٹی سے اگر یوں نہا رہے ہیں خالی ڈبے سے اور یہاں تھوڑا سا ہاتھ پھیر لیا اور پانی بہا نہیں، غسل نہیں ہوگا۔ اس سے اچھی طرح بڑے بالوں رکھنے والے جو ہیں حضرات، اور خصوصاً جو عورتوں کی معذرت کے ساتھ عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے پھر بڑے لمبے لمبے کندھے سے بھی نیچے رکھتے ہیں، پونی بھی باندھ لیتے ہیں بعض اوقات، تو اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنی طبیعت کے اندر ایک انفرادیت پسندی کے جذبے کے تحت چینج لانا اچھا لگتا ہے، لیکن کاش یہ ہماری سوچ بن جائے کہ ہم لوگوں کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں مجھے دیکھے میں اسے کیسا لگ رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہوں تو میں ایسا کروں گا، فلاں کے لیے میں کروں گا، اس کے نگاہوں میں اچھا ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آپ اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے، اس پہ بھی توجہ تھوڑی سی کر لیں تو بہت بہتر ہے، اس لیے کہ میدان محشر میں لوگ آپ کو جنت نہیں دیں گے، نبی کریم کی شفاعت کام آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے آپ کو جنت ملے گی، ورنہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو جتنا مخلوق کے لیے ہم کام کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا اپنے خالق کے لیے بھی کر لیں کہ ساری نعمتیں اسی نے دی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال بڑے بڑے بال رکھنے والے اور خصوصاً بہنیں کہ جن کے بڑے گھنے بال ہیں اور لمبے لمبے بال ہیں، ان کو نہاتے ہوئے کس قدر احتیاط کرنی چاہیے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، کانوں کے اندر، میں کان کے سوراخ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوراخ میں اس طرح ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کان کے اندر جتنا بھی یہ دیکھیں یہ بل ہیں، اس طرح ٹیڑے میڑے کان ہوتے ہیں، آپ ایک دفعہ ڈال کے انگلی ذرا دیکھ لیں، یہ جیسے خصوصاً جیسے یہ ہے، یہ آپ لائے اور یہ جو جگہ ہے ادھر، یہ ایسی ہوتی ہے کہ اوپر سے اگر آپ پانی بہائیں گے تو سیدھا پانی بہہ جائے گا، یوں نہیں ہے کہ اندر جا کے یوں چڑھ جائے گا، اس کے اندر تو آپ کو تھوڑا سا یا تو آپ پانی لے کے اس طرح ماریں، یا جیسے شاور سے پانی آ رہا ہے تو اس طرح کر کے ذرا تھوڑا سا نیچے کر کے اطمینان کر لیں، کان کے اندر اگر تھوڑا بہت جائے گا بھی آپ یوں کریں گے تو نکل جائے گا، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کان کے اندر جتنے بھی یہ بل آپ کو نظر آ رہے ہیں ان تمام کے اوپر پانی کا بہانا لازم ہے، لہذا اگر آپ نے اوپر سے پانی ڈال دیا اور یہاں خالی انگلی پھیر لی
تو وضو میں تو یہ مسح سنت ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، لیکن غسل کے اندر فرض ہے، مسح نہیں بلکہ پانی بہانا فرض ہے، لہذا یہاں مسح سے کام نہیں چلے گا۔ اس میں جو گردن اور تھوڑی کے ملنے کی جگہ ہے، جب آپ یوں کریں گے، خصوصاً جن کا بدن بھاری ہے اور گوشت زیادہ ہے اور بل پڑ جاتے ہیں پیٹوں کے اندر، پسلیوں کے پاس یا گردن کے اندر، بڑی موٹی گردن ہے اور دو دو تین تین بل بن جاتے ہیں، تو یاد رکھیں گردن سیدھی کر کے پانی بہانا اچھی طرح، خصوصاً یہ جگہ پر۔ اگر آپ شاور سے نہا رہے ہیں تب بھی اس میں آپ احتیاط کریں، اگر آپ سیدھا اس طرح پانی گر رہا ہے تو یہاں پر آ کے یوں نیچے گر جائے گا، یہ نہیں کہ یوں جا کر پورا اس میں اچھی طرح بہہ بھی جائے، تو اس لیے تھوڑا گردن ٹیڑھی کر کے یہاں پانی ڈالیں، یہاں پانی بہائیں، خصوصاً جیسے اب ہماری داڑھی ہے، جس کی بھائی کی بھی داڑھی ہے، وہ اچھی طرح یعنی کھال تک پانی کو پہنچائے گا تو غسل اترے گا۔ اسی طرح جن کے میں نے بتایا کہ جسم میں بل پڑ جاتے ہیں کثرت گوشت کی بنا پر یا کثرت چربی کی بنا پر، انہیں ہر بل کے اندر، ہر مطلب شکن کے اندر پانی کا پہنچانا بہانا فرض ہے، ورنہ غسل نہیں اترے گا۔ اسی طریقے سے تیسری احتیاط یہ بغلوں کا حصہ ہوتا ہے، اگر آپ اوپر سے پانی ڈال لیں، مثال کے طور پہ پانی بہا رہے، خصوصاً جب ڈبے سے نہا رہے ہیں اور آپ نے اوپر سے پانی بہایا اور نیچے سے خالی ہاتھ پھیر لیا تو یہ تو مسح ہوگا، اور یہ بغل کی شیپ ایسی ہوتی ہے کہ اس طرح گہرا گڑھا ہوتا ہے، اگر آپ اوپر سے پانی بہائیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آ کے اوپر کو پانی چڑھ بھی جائے گا اور چڑھ کے پھر پورا یوں رول ہو کے اچھی طرح دھو کے پھر جائے گا، تو لہٰذا اس میں بھی بڑی بے احتیاطی متوقع ہے کہ اگر انسان اوپر سے پانی بہائے اور نیچے پانی بہنے نہ دے بلکہ خالی مسح کر لے، یا خدا نخواستہ بے احتیاطی رہے اور ہاتھ اس طرح رہا اور صحیح پانی نہیں بہا اور خشکی رہ گئی جگہ، تو پھر غسل نہیں اترے گا، اس کی بھی احتیاط کریں۔ ویسے اگر آپ بیٹھ کے نہا رہے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے بالٹی سے ٹب سے نہاتے ہیں اور بیٹھ کے نہاتے ہیں اور گھٹنے سمیٹ لیے، تو ران اور جب یہ گھٹنے بند ہو جاتے ہیں تو گھٹنوں کے بالکل نیچے جو ایریا ہے، مثلا یہ گھٹنا ہے، اس کے بالکل جو نیچے والا حصہ ہے، یہ ران اور پنڈلی جب ملتے ہیں تو درمیان میں پانی بعض اوقات نہیں جا پاتا، اس لیے جیسے یہ پیر ہے، مثال کے طور پہ یہ گھٹنا ہے، اس کے نیچے جو جگہ ہے یہ تھوڑا سا پاؤں ٹیڑھا کر کے پانی بہائیں تاکہ اس پر بھی اچھی طریقے سے پانی بہہ جائے۔ تو یوں ہی ہر وہ مقام کہ جہاں پر احتیاط کے ساتھ پانی بہانا بہت ضروری محسوس ہو، اگر آپ نہیں بہائیں گے تو وہ جگہ سوکھی رہ جائے گی، یا اس جگہ پہ صرف مسا ہوگا، پانی بہے گا نہیں، ان تمام جگہوں میں اچھی طریقے سے احتیاط کریں، ورنہ یہ یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ جی ہمیں معلوم نہیں تھا، یا پھر سادگی میں یہ کہہ دینا بسا اوقات علماء پہ الٹا طنز کرتے ہوئے کہ یار اتنی سختی دین میں کوئی ہے، مفتی صاحب نے تو بہت ہی سختیاں بتا دیں، تو بھائی ہم سختی نہیں بتا رہے، یہ تو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہم نے آپ کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو بال دیکھ لیں، روئیں جسم کے ہر حصے میں ہے، گویا کہ ہر حصے میں جنابت موجود ہے، اور جنابت دور کرنے کے لیے پورے بدن کو دھونا فرض ہے، اور دھونے کی تعریف ہم نے آپ کو بتا دی کہ پانی بہانا فرض ہے، سوکھی جگہ کو دھونا نہیں کہتے، مسح کو دھونا نہیں کہتے، دھونا ہے یعنی پانی بہانا پڑے گا، اگر آپ نے صرف مسح کیا یہ جگہ سوکھی چھوڑ دی تو گناہگار ہوں گے، اور اسی لیے جیسے میں نے آپ کو فرمان عالی شان سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی اگر ایک بال برابر جگہ بھی غسل جنابت میں سوکھی رہ گئی تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا۔ تو اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی تھی، یعنی اس کے بعد آپ کبھی بال آپ نے نہیں رکھے، اپنے سر صاف کروا دیا کرتے تھے، اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ کثرت بال کی بنا پر، بالوں کی کثرت کی بنا پر پانی اندر نہ پہنچنے پائے اور میں اس وعید کا شکار ہو جاؤں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ آپ کی سب سے چہیتی صاحبزادی کے مبارک شوہر، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک چلی ہے، قطعی طور پہ جنتی ہیں، وہ خوف کر کے اپنے سر کے بال صاف کروا رہے ہیں کہ کوئی بال برابر جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اور ایک طرف یہ ہمارے مسلمانوں کا آج کل کا معاشرہ ہے کہ ایک تو ان کو علم نہیں ہوتا، اور اگر کوئی علم دے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے، جھوٹی عزت بنانے کے لیے، اپنے انا کے مسئلے کے لیے، یہ وہ مفتی آنے کے نام کا اپنا، یہ تو پتہ نہیں مولوی کہاں سے مسئلے لے کر آتے ہیں، انہوں نے اپنے ہی مسئلے بنائے ہوئے ہیں، چلے جی ہم نے تو اپنے بنائے، شریعت تو ہم بیان نہیں کر رہے، اپنے بنائے۔ اچھا اب آپ شریعت آپ بیان کر دیں، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہوگا، حدیث میں ہوگا، اپنے موقف پر آپ کوئی دلیل پیش کر دیجئے۔ تو سامنے والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اصل میں اس قسم کے
نادان مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں ہنس کر، یا ہاں ہاں یار صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس طرح کہہ کر ان کی تائید کر دیتے ہیں، سیدھے سیدھے الفاظ میں کہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی یہ سارے علماء اور مفتیان کرام تو بیچارے شاید چھولے دے کے پاس ہوئے ہیں، آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی ڈگریاں لی ہوں گی، آپ اپنے موقف سے قرآن یا حدیث پہ دلیل پیش کر دیں، پھر پیش کر کے تو بتائیں، انشاءاللہ قیامت تک نہیں کر سکیں گے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح نہ کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے آپ غسل کو مکمل کریں، اور پہلے جو غلط غسل ہوئے اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔